جنت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے وہ اللہ کے محبوب نے بھی نہیں بتایا ہے، اللہ کا قرآن آپ کے اوپر اترا ہے، اور یہ ساری باتیں قرآن کی برکت سے ہمیں ملی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ آپ کے ذریعے سے اللہ کا کلام آپ کے بندوں تک پہنچ جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تو حضرت مولانا احسان صاحب فرماتے تھے، ہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور احسانات تو ہم شماری بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب وحی نازل ہوتی تھی اس وقت سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے جب اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ کے اوپر اتارتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، خشیت الہی کی وجہ سے یہ قرآن جو ہے، اللہ کے قرآن کی وجہ سے پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لیکن اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو جب اترتا تھا آپ کو ذرا مشقت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے نبی جی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان، کیونکہ آپ جبرائیل علیہ السلام سے ایک ہی وقت میں قرآن سن بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی زبان مبارک سے دہراتے بھی تھے تاکہ مجھے یاد ہو جائے۔ اللہ مشقت ہوتی ہے، اب ایک ہی وقت میں بندہ سن بھی رہا ہے اور پھر اس کو یاد بھی کر رہا ہے۔ فرمایا پیارے نبی جی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ پیارے نبی جی لا تحرک به، آپ اپنی زبان کو اس وقت حرکت نہ دیجئے اور آپ یہ مشقت نہ اٹھائیے، جب قرآن پڑھا جائے آپ توجہ کے ساتھ سنیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، اور ثم ان علینا بیانہ، ہمارے ذمے ہے اس قرآن کی تلاوت آپ کی زبان سے کروانا۔ جی تو جب قرآن اترتا تھا، اور حضرت مولانا احسان صاحب فرماتے تھے کہ بعض انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، بعض پیغمبروں کے اوپر فرمایا کہ 10 مرتبہ وحی نازل ہوئی، اور بعض انبیاء علیہم السلام کے اوپر 20 مرتبہ وحی نازل ہوئی، اور بعض پیغمبروں کے اوپر 40 مرتبہ وحی نازل ہوئی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر، ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ کتنی بری؟ جی ہاں، منہ نہ کہنا ماں، 24,000 مرتبہ۔ اور اگر یہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا نا جی، اور قرآن کی پہلی آیت غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور قرآن کی آخری آیت میدان عرفات میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ، یہ خوشخبری کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری فرما دی ہے۔ 23 سال میں قرآن اترا، اب ایک سال کے 365 دن ہوتے ہیں اور 2 سال کے یہ 730 دن ہوتے ہیں، تو اگر ہم حساب لگائیں اسی حساب سے 23 سال میں وحی نازل ہوئی اور 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی، کبھی ایک سورت، کبھی 2 سورتیں، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی آیت، کبھی جو ہے مکہ مکرمہ میں وحی اتر رہی ہے، مدنی صورتیں ہیں، بدر میں جو ہے وحی نازل ہو رہی ہے، غار میں وحی نازل ہو رہی ہے، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بستر کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اور وہ مفتی مولانا فاروق صاحب جو مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ حرم شریف کے بعد سب سے زیادہ، بیت اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقدس یہ مقام ہے دار ارقم، وہ جو صفا مروہ کے پیچھے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سب سے زیادہ وحی نازل ہوئی ہے دار ارقم کے اندر، جو کہ مدرسہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو چھپ کے صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے۔ یہ مدارس بھی اسی کی شاخیں ہیں۔ تو اب یومیہ اگر حساب لگایا جائے حضرت، 24,000 مرتبہ
وحی کو اگر 24 کو 23 سال کے دن بنا کے اگر ان کے اوپر تقسیم کیا جائے، مجھے یاد پڑتا ہے حضرت نے شعر یہ فرمایا تھا، فرمایا یہ یومیہ 3-4 مرتبہ بنتا ہے، 3 مرتبہ حضرت فرماتے ہیں بنتا ہے، 3 مرتبہ یومیہ وحی نازل ہوتی تھی۔ اور جب وحی اترتی تھی، میں نے وہ کیفیت آپ کو بتا دی ہے کہ اللہ کے محبوب نبی کا جسم مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا، اور اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا، اور فرشتوں کی پوری جماعتیں ساتھ اترتی تھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، اونٹنی کے اوپر اگر آپ سوار ہوتے، وہی اترتی تو وہ جانور بھی دب جاتا تھا، وہ بھی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ اب اتنا مضبوط جانور اونٹ جو ہے وہ بھی بیٹھ جاتا تھا۔ یاد پڑ رہا ہے، یہ اکابر حضرات بیٹھے ہیں، تصحیح بھی فرما دیں گے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک میری ران کے اوپر رکھا ہوا تھا، جس طرح بعض مرتبہ دباتے ہوئے تو اپنا جو ہے پاؤں رکھ لیتے ہیں، تو اسی حالت میں وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ پہلے آپ کا پاؤں مبارک جب میرے اوپر رکھا ہوا تھا ایسے تھا جس طرح پھول رکھا ہوا ہے، لیکن جب وحی کا نزول شروع ہو گیا آپ کی کیفیت بدل گئی، اور جو ہے میرے آپ کے جسم کے اوپر جو ہے وزن آ گیا، اور وہ آپ کا پاؤں مبارک میری ران کے اوپر رکھا ہوا تھا، ایسے لگا جس طرح پتھر کی چٹان میری ران کے اوپر رکھ دی گئی ہے اور ابھی جو ہے ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اور تکلیفیں تو الگ ہیں، لیکن یہ 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ اللہ کے محبوب نبی نے یہ اتنی تکلیف مشقت اٹھائی ہے، جب وحی نازل ہوتی تھی پسینہ آ جاتا تھا، اور آپ کی جو ہے آپ کے اوپر بہت بوجھ پڑتا تھا۔ اور جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ کو پتہ ہی ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دبایا تھا، اور آپ جو ہے پھر غار حرا سے وہاں اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جو ہے ان کے ہاں آپ تشریف لے گئے تھے، اور فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر جسم کے اوپر کپ کپی تھی، اور حضرت اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حالت دیکھ کے یہ کہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، مہمان نواز ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ اتنی مشقت اس لیے اٹھائی تاکہ یہ اللہ کا کلام محفوظ ہو کے امت تک پہنچ جائے۔ کیوں جی؟ یہ ساری مشقت میرے اور آپ کے لیے اٹھائی نا جی، تاکہ یہ اللہ کا قرآن امت تک پہنچ جائے، اللہ کا پیغام امت تک پہنچ جائے۔ تو ہم تو اپنے محبوب نبی کا جو ہے ایک احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، اللہ جانتے ہیں جو انہوں نے ہمارے اوپر احسانات فرمائے۔ آپ کی برکت سے ہمیں یہ دین ملا ہے، یہ ہمیں اللہ کا تعارف ہوا ہے۔ وہ مولانا، یہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اگر یہ ایمان نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہمارا بھی کیا حال ہوتا۔ تو یہ ہمیں اللہ کے محبوب نبی نے ہی بتایا ہے، کیوں جی؟ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، وہ سانپ بھی کھا جاتے ہیں، چھپکلیاں بچھو بھی کھا جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ دین اسلام اگر نہ ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا باپ کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا درجہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ اور اپنا 25 لاکھ یا 50 لاکھ جتنے لوگ حج کرتے ہیں حضرت، اور وہ اپنا 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ یا 12 لاکھ VIP حج کے اوپر خرچ ہوتا ہے، 50 60 70 لاکھ بندہ حج کرتا ہے۔ کوئی مائی کا لال ہے جو یہ کہے کہ میرا حج قبول ہے؟ لیکن اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا جس نے محبت کی نظر سے اپنے باپ کو دیکھا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیوں جی؟ ہے یا نہیں؟ تو یہ کس نے بتایا ہے؟ تو ہمیں تو قربان ہو، باپوں کو تو قربان ہو جانا چاہیے اللہ کے محبوب نبی کی جو ہے آپ کی ذات کے اوپر اور آپ کی سیرت طیبہ کے اوپر۔ عورتوں کو قربان ہو جانا چاہیے۔ آپ نے عورتوں کی، امریکہ میں ہم گئے، انہوں نے وہ ہم سے پوچھتے تھے تسی کلے ہی چھڑے چھانٹے ترے پھردے ہیں، ٹاڈے نال عورتیں کیوں نہیں ہیں؟ ایتھے تا ہر جگہ جوڑا جوڑا پھردا۔ ایسی کہ بھئی ہماری عورتیں پاکستان میں ہیں۔ اچھا، وہ پوچھے کتنے سال تو بعد جانا؟ ہم نے کہا 1 سال کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کیا تمہاری عورتیں گھروں میں ہی رہیں گی سال تک؟ ہم نے کہا انہوں نے کتنے جانا، انہوں نے گھروں میں رہنا ہے۔ وہ بھی تعارف میں ہوتا نا، تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں بتاتا 20 سال ہو گئے،
یہ اور ساتھی بتاتے 25 سال ہو گئے 30 سال ہو گئے، حیران ہو کے کہتے سی تسی کوئی عورت دینا 30 سال گزارتے ایتھے دا ہر سال ماڈل بدلدا۔ تو یہ دین اسلام کتنی بڑی نعمت ہے عورتوں کی، اور جو ہے ماں باپ جو ہے اس کی پرورش کرتے ہیں، رحمت ہے۔ فرمایا جب بڑی ہو گئی اب اس کی شادی کر دی، اب وہ خامد کے ذمے ہے، اب اس کا سارا نان و نفقہ خرچہ سب جو ہے میاں کے ذمے ہے۔ کیوں جی، ہے یا نہیں؟ اب وہاں تو عورتیں برابر ساتھ کماتی ہیں۔ ایک جگہ گئے تو وہ کہنے لگی ایک عورت، میں اپنے میاں کو بلاتی ہوں، اس کو بھی یہ باتیں بتاؤ۔ میں نے کہا ہماری عورتیں تو گھر کی ملکہ ہیں، الحمدللہ شہزادیاں ہیں، ان کو کہیں جاب پہ کوئی نوکری پہ کہیں نہیں جانا پڑتا، گھر میں آرام سے رہتی ہیں، اور جو ہے بلکہ وہ اولڈ پیپلز ہم بنے ہوئے تھے بوڑھے خانے، جہاں بوڑھوں کو جو ہے داخل کرا دیتے ہیں۔ ادھر اس زمانے میں نا ایک مل ہوتی تھی تیزاب مل، یہاں ایک ساتھی ہمارے کام کرتے تھے عبدالغفار صاحب، انہوں نے ان بوڑھوں کو کہہ دیا کہ میں جتنی بھی کمائی کرتا ہوں نا مہینہ بھر، میں اپنا جو ادھر ڈجکوٹ سے روزانہ آتا ہوں، اس مل میں کام کرتا ہوں، پورے مہینے کے بعد جتنی مجھے جو ہے سیلری ملتی ہے نا، مجھے تنخواہ ملتی ہے، وہ ساری میں جا کے اپنے باپ کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیتا ہوں۔ خدا کی قسم ان کی چیخیں نکل گئی۔ ان لوگوں کے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ محنت تو کرتا ہے یار، اور شادی شدہ ہے، ساری مہینہ بھر کام تو کرتا ہے اور پوری تنخواہ لے کے اپنے باپ کے ہاتھ پہ رکھتا ہے۔ اس معاشرے میں تو یہ تصور بھی نہیں ہے۔ تو یہ دین اسلام کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو یہ ہمیں اسلام نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ تو جب